حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ پریشانیاں حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو، رب پر چھوڑ دو۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالی ہے۔ جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب ہے اور سخت ترین ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کے ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے، سب کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلتا ہے کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، جس انسان میں جتنے زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ رشتے خون کے نہیں، احساس بھی ہوتے ہیں، مگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کے اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں میں بھی۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان کے اندر احساس نکل جائے وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ انسان پر تمام مصیبتیں اور پریشانیاں ان دو باتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ نمبر 1، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، نمبر 2، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر لوں تو کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ آزمائے گا تمہیں دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا، بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ اچھی نیت کا صلہ ضرور ملتا ہے، چاہے وہ معجزے کی صورت میں ہو یا دعا کی قبولیت۔ وہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دن میں رزق تلاش کرو، رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا ضرور انتظار کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تو ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے ملک اور والدین کے لیے دعا مانگو۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہی حقیقی فاتح ہوتا ہے۔ خاموشی عقل کی زینت ہے اور بیجا گفتگو نادانی کی علامت ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے
تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب کچھ کھو دینے کے بعد ہی اللہ پر یقین رکھنا اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوں گے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو یہ علم ہو جائے کہ کیسی نعمتوں نے اس کو گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تم دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا نصیب کیسے بدلتا ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا تو اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ تو رہا ہے، وہ کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت سی کتابیں تو پڑھتے ہیں، مگر جنت کے لالچ میں ہم نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ پیارے دوستو، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو سکون دیتی ہیں تو اور بھی نصیحت آموز کلمات سننے کے لیے ابھی چینل سبسکرائب کریں تاکہ یہ روشنی آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہے۔